میں بڑے دعوے سے ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ سنجیدگی سے سن رہے ہیں، روئے زمین پر اس وقت جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنے آئندہ ہوں گے، 72 اور 73 ہوں گے، بعض حدیثوں میں 72 بھی آیا، بعض حدیثوں میں 73 بھی آیا ہے، ایک جنتی ہوگا، جتنے فرقے ہیں جتنے ہوں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں قسم خدا کی، سوائے اہل سنت و جماعت بریلی مکتبہ فکر کے کوئی فرقہ کوئی جماعت ایسا نہیں جو دن رات اپنے نبی کی عظمتوں کو تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ جب بھی اس جماعت کا کوئی بھی عالم، کوئی بھی محقق، کوئی بھی قرآن کی تفسیر کرنے والا، کوئی بھی حدیث کی شرح کرنے والا، جب حدیث کا مطالعہ کرتا ہے تو اپنے نبی کی عظمتوں کو تلاش کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو اپنے نبی کی عظمتوں کے گوشے ڈھونڈتا ہے، اپنے نبی کی عظمتوں کے نکات تلاش کرتا ہے۔ مگر باقی کچھ فرقے کیسے ہیں؟ وہ قرآن پڑھتے ہیں، نبی کے عیب ڈھونڈتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، نبی میں کمیاں نکالتے ہیں۔ مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، حضور رئیس التحریر مناظر اعظم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کو کون نہیں جانتا؟ نام سنا ہے کہ نہیں ان کا؟ مجمع بولے بھائی، علماء تو جانتے ہیں۔ آپ نے علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کا نام سنا یا نہیں سنا؟ میں ان کی صحبت میں رہا، اللہ کا فضل کرم ہے کہ ناگپور جب بھی ان کے دورے ہوتے تھے میں ان کی خدمت میں رہا ہوں، بلکہ بعض وقت ان کے جلسوں میں نظامتیں کی ہے میں نے اس وقت۔ ان سے پڑھا نہیں، ان سے سیکھا بہت کچھ ہے۔ بزرگوں کی صحبت سے جو سیکھتا ہے نا آدمی، وہ کتابوں سے بھی نہیں ملتا ہے۔ علامہ کو میں نے جو کچھ جانا، میں نے یہ جانا ہے کہ علامہ اتنے بڑے مناظر تھے کہ ان پر منحصر ہوتا تھا کتنی دیر مناظرہ چلانا ہے، وہ چاہے تو 5 منٹ میں ختم کر دے اور چاہے تو 5 دن لپا دے۔ آپ کہیں گے یہ مبالغے کی بات نہیں ہو رہی؟ میں ایک مناظرے کی روداد سناتا ہوں، اور ناگپور میں باقاعدہ کچھ ایسے حضرات ہیں جن میں سے کچھ آج علماء ہیں، ان کے والدین اس مناظرے کی بنیاد پر وہابیت سے توبہ کر کے سنیت کی طرف آئے تھے۔ مناظرہ ہوا، اور غالباً یہ جمشید پور کے قریب کا مناظرہ تھا۔ کوئی موضوع رسول اللہ کو علم غیب ہے یا نہیں، حضور جانتے ہیں یا نہیں، آنے والی خبروں سے حضور واقف ہے یا نہیں، اور سامنے جو مناظر تھا اس کا نام تھا ارشاد، مولوی ارشاد۔ کون ہے؟ مولوی طاہر غیابی کا استاد تھا۔ اہل سنت کی طرف سے حضور علامہ ارشد القادری مناظر اعظم، 3 دن طے ہوئے مناظرے کے لیے۔ پہلا دن مناظرہ شروع ہوا، پہلے ہی دن ہنگامہ ہو گیا۔ وہابیوں نے دیکھا کہ صاحب ٹک نہیں پائیں گے، علامہ کے سامنے کون ٹکیں گا بھائی، ہنگامہ کر دیا۔ مناظرے کے بعد جب ہنگامہ ہوا، پولیس نے دھارہ 144 لگا دی۔ دھارہ 144 تو سمجھتا ہوں نا، 3 آدمی ایک جگہ کھڑے نہیں رہ سکتے، کھڑے رہے تو پولیس اریسٹ کر لیتی ہے۔ کرفیو نافذ کر دیا گیا، مناظرہ کا پرمیشن رد۔ اب سنی سمجھ رہے تھے مناظرہ اس موڑ پہ تھا کہ فتح ہماری یقینی، اور دیوبندی اس خوش فہمی میں کہ نہیں صاحب مناظرے کا موڑ اس وقت تک وہاں تک آ گیا تھا کہ بس تھوڑے دیر چل جاتا تو ہم جیت گئے تھے۔ تو دونوں طرف کی کمیٹی چاہ رہی ہے کہ مناظرہ تو ہو تاکہ فیصلہ قوم تک پہنچ جائے، ایک نتیجہ برآمد ہو۔ بہت سے مناظرے ہوئے لیکن نتیجے نہیں آتے، تو انہوں نے پولیس کمشنر سے گزارش کی کہ کمشنر صاحب آپ پرمیشن دے دیجئے۔ کہا بھائی لا اینڈ آرڈر کو میں اپنے آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونے دوں گا، کون ذمہ دار ہوگا اگر کوئی دنگا ہو جائے، یہ ہو جائے، میں جو ہے پرمیشن نہیں دے سکتا۔ دونوں طرف سے خوشامد ہونے لگی، بہت کمشنر سے منت سماجت ہوئی، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مناظرے کی پرمیشن تو نہیں دے سکتا، ایک بات کی میں اجازت دے سکتا ہوں، کل آپ اپنے اپنے اسٹیج پر آئیں، 5 منٹ آپ کو جو کچھ اپنی قوم سے خطاب کرنا ہے آپ بھی اپنی قوم سے کہیے، آپ بھی اپنی قوم سے کہیے۔ یعنی سنیوں کے لیے بھی 5 منٹ اور دیوبندیوں کے لیے بھی 5 منٹ، بس 5 منٹ میں آپ کو جو بولنا ہے بولیے اور پھر ختم، اس کے بعد کوئی آگے بات نہیں بڑھنے گی۔ کچھ دیر کے بعد دونوں فریق اس پر راضی ہوگا، اچھا چلو ٹھیک ہے، نئی ماموں سے نکٹے ماموں سے ہی۔
اب صاحب ہوا یہ کہ دونوں اسٹیج پر آئے تو ارشاد نے کوشش کی کہ پہلے میں بول دوں، مجمع بڑا کثیر ہے، میں بولوں، بولنے کے بعد میں جیسے اٹھ کے جاؤں گا مجمع بھی اٹھ کے جانے لگے گا میرا ساتھ، تو مجمع چھٹ جائے گا۔ اب علامہ جب بولیں گے تو بس کچھ لوگ رہ جائیں گے، تو اس نے کہا پہلے ہم بولیں گے، پہلے ہم بولیں گے۔ علامہ نے کہا پہلے آپ ہی بولیے، پہلے آپ۔ ارشاد کھڑا ہوا اور اس نے شروع کیا، اب وہی سبق سنایا جو اس نے پورے دن کل سنایا تھا۔ حضرات دیکھیے، بریلی فرقے کے لوگ بڑے ضدی ہیں، بڑے ہٹ ڈرم ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ میں نے حضور کے علم غیب کے تعلق سے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا یہ دلیل پیش کی، بریلیوں نے اس دلیل کا انکار کر دیا۔ میں نے یہ دلیل پیش کی کہ حضور کو یہ نہیں پتا تھا، میں نے یہ بھی بتایا کہ حضور کو یہ نہیں معلوم تھا۔ اگر حضور کو علم غیب تھا تو یہ کیوں نہیں معلوم تھا، حضور کو علم غیب تھا تو وہ کیوں نہیں معلوم تھا، حضور کو علم غیب تھا تو یہ کیوں نہیں پتا تھا، یہ کیوں نہیں۔ 5 منٹ ختم، بیٹھ گئے۔ علامہ کھڑے ہوئے کہا میں 5 منٹ نہیں، صرف آپ کے 2 منٹ لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5 تو بہت ہو گئے ہیں، کمشنر صاحب کا شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے 5 دیے، میں 2 ہی منٹ لوں گا۔ کہا حضرات کل آپ مناظرہ، کل آپ نے دیکھا، آج بھی ہمارے فریق مناظر کی گفتگو کو سنا، جو کل سبق سنایا تھا آج ہی وہی رٹا رٹایا سنایا انہوں نے، کوئی نیا سبق نہیں ہے۔ یہ کل سے یہی بتا رہے ہیں، رسول کو یہ نہیں معلوم تھا، رسول کو یہ نہیں پتا تھا، حضور کو یہ نہیں پتا، اس بات کی خبر نہیں، اس بات کی خبر نہیں۔ تو کل سے یہ اپنے نبی کی لا علمی کی باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، اور ہم کل سے اپنے نبی کی عظمت کی باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتا رہے ہیں۔ ہمارا نبی یہ بھی جانتا تھا، ہمارے نبی کو یہ بھی پتا تھا، ہمارے مصطفیٰ کو یہ بھی معلوم تھا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کون سی جماعت حق پر ہے، جو اپنے نبی کی خوبی بتا رہی ہے، وہ یہ جو اپنے نبی کے عیب بتا رہی ہے، وہ فیصلہ آپ کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون سی جماعت حق پر ہوں گی بھائی؟ علامہ کے الفاظ دلوں پہ ایسے اثر کر گئے، ایک ہجوم اٹھا، نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی، اور اسٹیج پر ایک بھیڑ جم غفیر جو علامہ کے ہاتھوں پر توبہ کر رہا تھا، کہ قسم خدا کی آج ہماری آنکھیں کھل گئی کہ وہ جماعت کیسے جنت میں جا سکتی ہے کہ جو صاحب جنت ہے اسی کے عیب بتانے میں اپنے دن رات مصروف رہتی ہو۔ جماعت تو وہ حق ہے جو اپنے نبی کی شان بتاتی ہو، جماعت تو وہ حق ہے جو اپنے نبی کی عظمت بتاتی ہو، جماعت کا وہ قائد، سب سے بڑا قائد، جنت میں لے جانے والا قائد ہے جس نے کہا ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے خواہ رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جو اپنے نبی کی شان بتا رہا ہو اور شان مصطفیٰ پر سلام بھیج رہا ہو وہ حق پر ہے جو سلام کا منکر ہو، جو اپنے نبی کے عیب بتا رہا ہو وہ حق پر ہوگا، حق پر وہ ہے جو اپنے نبی کے گن گا رہا ہے۔